درس و تدریس پر مبنی اس لیکچر سیریز میں آپ تمامی ناظرین اساتذہ کرام کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس لیکچر سیریز میں ہمارے درمیان موجود ہیں اردو دنیا کے اور انگریزی دنیا کے بہت ہی مشہور و معروف شخصیت پروفیسر عبدالرحیم قدوئی صاحب، جن کا تعلق شعبہ انگریزی سے ہے۔ پروفیسر موصوف نے مذہبیات میں بھی اور خاص طور سے قرآنی اسٹڈی میں اپنا ایک خاصا رول ادا کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ادبیات میں بطور ناقد، انگریزی کے ناقد کے طور پر مشہور و معروف ہیں۔ ان کی مشہور زمانہ کتاب لارڈ بائرن پر مغرب میں بہت پسند کی گئی اور اس پر بڑے ناقدوں نے تنقید بھی لکھی۔ تو آئیے ہم ان کے ذریعے پیش کردہ آج کا موضوع علمی اور ادبی نثر کے فروغ میں سر سید کا مقام پر ان کا لیکچر سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، میں علمی اور ادبی نثر کے فروغ میں سر سید کے مقام کے بارے میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کے لیے مفید اور فکر انگیز ثابت ہوں گے۔ سر سید احمد خان سن پیدائش 1817 اور سن وفات 1898، گویا 19ویں صدی کی یہ شخصیت، اس کے متعدد درخشاں کارناموں میں ان کی ایک نمایاں حیثیت معمار اردو کی ہے، بلکہ اردو زبان کے عناصر خمسہ یعنی آغاز سر سید ڈپٹی نذیر احمد حالی اور شبلی میں ان کا مقام گل سلسبت کا ہے۔ سر سید کے دور میں اردو نثر کا منظرنامہ مقفع و مسجع، پرتسنع و پرآرائش عبارت آرائی پہ مشتمل تھا۔ البتہ ان کے عہد میں فورٹ ولیم کالج دلی اور دلی کالج کے تراجم و تصانیف اور مرزا غالب کے خطوط کے زیر اثر اردو نثر میں تبدیلی کے آثار پیدا ہو رہے تھے۔ یہ سر سید کی اولو العزم و توانا شخصیت اور ان کی قاموسی تصانیف کا فیضان ہے کہ اردو نثر کو ایک نئی جہت ملی، جو بیک وقت علمی بھی ہے، مدلل بھی، اور سب سے اہم پہلو یہ کہ عام فہم، مؤثر اور سادہ۔ اس سے قبل کہ سر سید کے نثر کے امتیازی پہلوؤں کو جائزہ پیش کیا جائے، سر سید کی تصانیف کا تعارف مناسب ہے تاکہ ان کے کارناموں کی وقت اور وسعت کا اندازہ ہو۔ تاریخی ترتیب کے لحاظ سے سر سید کی بعض اردو تصانیف کا ذکر پیش ہے۔ سر سید کی ابتدائی اہم تصنیف آثار الصنادید 1847 ہے۔ اس کا تعلق تاریخ بلکہ آثار قدیمہ سے ہے، اس لحاظ سے ہے کہ اس میں دہلی اور اس کے نواح کی تاریخی عمارتوں کی تفصیل مذکور ہے۔ انداز بیان علمی اور مورخانہ ہے اور محاورہ بیان روایتی۔ سرکشی ضلع بجنور 1858 کی جنگ آزادی کے سیاق و سباق میں ضلع میں وقوع پذیر حالات اور واقعات کی تحلیل اور تنقید پر مشتمل ہے۔ انداز بیان یہاں بھی مورخانہ ہے، البتہ طرز تحریر میں استدلال کا رنگ نمایاں اور تجزیے کی معروسی نثر کے طور پر اس کی اہمیت ہے۔ اسی نقطے کے اطلاق ان کی تصنیف اسباب بغاوت ہند 1859 پہ بھی ہوتا ہے۔ اردو نثر میں تاریخی واقعات کے بیان، اس کے مالہو و علیہ پہ تبصرے، اپنے موقف کا دفاع اور اس کے لیے کارگر دلائل اور ان کی منظم پیشکش، حریف کے موقف کی مسکت تردید، شواہد کی بنیاد پہ استنباط اور اپنے نقطہ نظر کو صلابت و ثقافت کے ساتھ پیش کرنا، اس تصنیف کے وہ امتیازات ہیں جس نے علمی اردو نثر کو مستحکم کیا۔ سر سید نے اردو میں دینی اور مذہبی نثر کو بھی مالا مال کیا۔ ان کی گراں قدر مذہبی تصانیف یہ ہیں: تبیین الکلام فی تفسیر التوراۃ والانجیل علی ملت الاسلام 1862 سے 1865۔ یہ تصنیف 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلی جلد کی حیثیت مقدمے کی ہے، جس میں مذہبی عقائد، تصورات، اصطلاحات اور عبادات، نبوت، وحی الہی، کتب سماویہ اور ان کی صحت و تحریف اور ناسخ و منسوخ کے اصول پر سیر حاصل گفتگو ہے۔ یہاں زیر مطالعہ تینوں مذاہب ہیں، یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ اس تصنیف کی نثر علمی و محققانہ ہے۔ جلد دوم یہود کی مقدس کتاب توریت کی ابتدائی جز کی توضیح و تشریح کو محیط ہے، جبکہ جلد سوم میں عیسائیوں کی مقدس کتاب انجیل کی کتاب متی کے پہلے 5 ابواب پر محاکمہ ہے۔ اردو نثر کے تناظر میں اس تصنیف کے کئی امتیازات ہیں۔ یہ تحقیقی، معروضی اور علمی نثر کا قابل تقلید نمونہ ہے۔ مستند ماخذ سے واقفیت، ان سے استفادے اور اپنے موقف کے استناد استحکام کے لیے دیگر بلکہ حد درجے مختلف مذہبی روایات کے حامل ماخذ سے متعلقہ لوازمے کا انتخاب و خوش اسلوبی کے ساتھ اس کی پیشکش وہ صفات ہیں جنہوں نے علمی اردو نثر میں اضافے کیے۔
یہ امر ملحوظ خاطر رہے کہ تبیین الکلام کا موضوع تقابل ادیان ہے۔ یہودیت و عیسائیت کی مذہبی اصطلاحات، تصورات، فرقوں، تاریخ و جغرافیہ، معاشرتی تلمیحات، اعلام اور اماکن کا سلیس اردو میں ترجمہ سر سید کا اردو نثر پر ایک بڑا احسان ہے۔ اس سے کچھ اہم یہ نقطہ بھی نہیں کہ تبیین الکلام کا اہل تصنیف وہی ہے کہ برطانوی ہندوستان میں برطانوی پارلیمنٹ کے 1813 کے انڈیا ایکٹ کی شرح پر عیسائی مشنری پوری تندہی سے ہندوستان بالخصوص دہلی میں عیسائیت کے فروغ اور مقامی ہندوؤں اور مسلمانوں کو عیسائیت میں داخل کرنے کے لیے علمی اور عملی طور پر کوشاں تھے۔ مناظر بازی کا بازار گرم تھا۔ اس کی ایک مثال 1854 میں پادری کارل فانڈرس اور مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کے مابین آگرہ کا زبردست مناظرہ ہے۔ غرض یہ کہ ماحول عصبیت، نفرت اور جذباتیت سے عبارت تھا۔ دونوں فریقوں کی جانب سے ایک دوسرے کے مذہب، مقدس شخصیات اور دینی شاعر کے خلاف سنسنی خیز، سطحی اور اشتعال انگیز الزامات بازاری زبان میں عام تھے۔ جوابی کارروائی اس سے بھی زیادہ سوقیانہ ہوتی تھی۔ اس پس منظر میں تبیین الکلام متین، سنجیدہ، علمی انداز، شستہ، مہذب طرز ادا، تحقیقی اور مدلل زبان و بیان کے لحاظ سے ممتاز ہے۔ یہ وضاحت بھی لازم ہے کہ تبیین الکلام جلد سوم جو انجیل کی تشریح و توضیح پر مبنی ہے، وہاں سر سید کی حیثیت محض شارع اور فاضل کی نہیں، بلکہ جا بجا وہ اسلامی حمیت سے سرشار راسخ العقیدہ مسلمان کے طور پر بعض صریحاً غیر اسلامی موضوعات کا ابطال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثلاً عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث، عیسیٰ کی الوہیت، مریم کا یوسف سے نکاح وغیرہ۔ اسی طرح انہوں نے علمی اردو نثر میں تحقیق، متانت و مہذب پیرا بیان کی ایک درخشاں مثال ثبت کی۔ کم و بیش اسی نقطے کے اطلاق ان کی تصنیف تصانیف احمدیہ 1883 سے 1887 اور تفسیر القرآن 1880 سے 1904 کے بھی ہوتا ہے۔ ان تصانیف میں بھی تنقیدی منہج، علمی اسلوب، دینی اصطلاحات کا برمحل استعمال، دلائل و براہین کا مؤثر تفاعل، اختلافی معاملات میں بھی طنز و تعریض یا استہزاء کے بجائے دلیل پہ انحصار اور علم و فضل کی تابناک روایت ان کی نثر کے مابہل امتیاز پہلو ہیں۔ ہرچند کی یہ تصانیف خالصتاً علمی و مذہبی ہیں، لیکن سلیس و سادہ نثر ان کا خاصہ ہے جو کہ قاری کے دل میں اتر جاتی ہیں۔ ذیل میں سر سید کے ترجمہ قرآن کا موازنہ مولانا اشرف علی تھانوی کے ترجمہ قرآن بیان القرآن سے پیش ہے، جو سر سید کے ترجمے کے 20 سال بعد شائع ہوا، لیکن سادہ و مؤثر نثر کے لحاظ سے سر سید کا ترجمہ فوقیت رکھتا ہے۔ 3 مثالیں حسب ذیل ہیں۔ یہ سر سید کا ترجمہ ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے جو کچھ بھی اس کے ارد گرد ہے اس کو روشن کیا، تو اللہ نے روشنی دیکھنے والوں کی روشنی چھین لی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، پھر وہ راہ پر نہیں پلٹنے کے۔ یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے موسلادھار مہ کا برسنا، جس میں اندھیری اور کڑک اور چمک ہے۔ بجلی کی کڑک سے موت کے ڈر کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، حالانکہ خدا کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی ان کی بینائی اچک لیتی ہوئی لگتی ہے۔ جب ان کی روشنی معلوم ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں، اور جب ان پہ اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اگر خدا چاہے تو ان کی سماعت اور بینائی لے جانے، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت 19 اور 20 کا ترجمہ۔ ایک اور مثال ہے، اور ہرگز تجھ سے سر سید کے ترجمے سے، اور ہرگز تجھ سے یہود راضی نہ ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ تو ان کے مذہب کی پیروی کرے۔ کہہ دے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہے۔ اگر تو ان کی خواہشوں کی پیروی کرے اس چیز کے بعد جو آ گئی ہے تیرے پاس علم کی، نہیں تیرے لیے اللہ سے بچانے کا کوئی دوست نہ کوئی مددگار۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 120 کا ہے۔ جب یہ آپ نے سر سید کا ترجمہ ملاحظہ کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ قرآن بیان القرآن سر سید کے ترجمے کے 20 سال بعد شائع ہوا۔ انہی آیات کا میں مولانا تھانوی کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، دونوں کی نثر کے موازنے و مقابلے کے لیے۔ جی، یہ مولانا تھانوی کا ترجمہ ہے۔ ان کی حالت اس شخص کے مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلائی ہو، پھر جب روشن کر دیا اس آگ نے اس شخص کے گردا گرد کی سب چیزوں کو ایسی حالت میں سلب کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا، اور ان کو اندھیروں میں کوئی دیکھتے بھالتے نہ ہو، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو یہ موجود نہ ہوں گے۔ یا ان منافقوں کی ایسی مثال ہے جیسے بارش ہو آسمان کی طرف، اس میں اندھیرے بھی ہو، رات بھی ہو، برف بھی، جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھوسے لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب اندیشہ موت سے، اور اللہ تعالیٰ احاطے میں لیے ہوئے کافروں کو
برق کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی اس نے لی، جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی چلنا شروع کیا، اور جب ان پہ تاریکی ہوئی پھر کھڑے رہ گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے تو ان کے گوشت چشم سب سلب کر لیتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک اور مثال ہے بیان القرآن سے، اور کبھی خوش نہ ہوں گے آپ سے یہ یہود نہ یہ نصارہ جب تک آپ خدا نخواستہ ان کے مذہب کے بالکل پیرو نہ ہو جائے۔ آپ صاف کہہ دیجیے کہ بھائی حقیقت میں تو ہدایت کا وہی راستہ ہے جس کو خدا نے بتلا دیا۔ اگر آپ اتباع کرنے لگیں ان کے غلط خیالات کا علم قطعی ثابت وہی آ چکنے کے بعد، تو آپ کو خدا سے بچانے والا نہ یار نکلے گا نہ مددگار۔ اب آپ یہ ملاحظہ کریں کہ مولانا تھانوی کے یہاں معرب و مفرس الفاظ کثرت سے استعمال ہوئے ہیں، مثلاً سلب، رجوع، رعد و برق، احاطہ، بینائی، گوش چشم، اتباع، ثابت الوحی۔ تفسیر کا ترجمہ قرآن عام قارئین کے لیے مشکل اور ناقابل فہم الفاظ و تراکیب سے پاک ہے۔ البتہ علمی اور ادبی نثر کو فروغ میں ان تصانیف سے زیادہ اہم کردار سرسید کے رسائل تہذیب الاخلاق اور علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کا رہتا ہے۔ ان میں مشمول مضامین سرسید کے اپنے مخصوص نثری اسلوب کے آئینہ دار ہیں۔ یہ مضامین عام قارئین کے لیے ہیں، ان کا مقصود سرسید کے افکار اور اصلاحی لائحہ عمل کی تبلیغ و ترویج ہے۔ قدرتاً ان کا اسلوب مذکورہ بالا گرامایا علمی و مذہبی تصانیف سے قطعاً مختلف ہے۔ یہاں سر سید اپنے قارئین کی سطح پہ مخاطب ہیں اور انہی کے روزمرہ محاورہ بیان میں اپنا معافی ضمیر ادا کر کے ان کے قلب و ذہن کو مسخر کرتے ہیں۔ قارئین کی علمی و ذہنی سطح کے مطابق اسلوب، ذخیرہ الفاظ و پیشکش کے انداز کو اختیار کرنا ایک کامیاب مصنف کی شناخت ہے۔ سر سید اس معیار پہ کھرے اترتے ہیں۔ ان دونوں رسائل میں شامل سر سید کے مضامین کا یہ پہلو بھی قابل لحاظ اور ان کی نثر سے متعلق ہے کہ ان موضوعات میں تنوع بھی ہے، اصلاح معاشرہ کا مقصد عالی بھی، اور قارئین کے علم و تجربے میں اضافہ کرنا، بالخصوص جدید حیات بخش تصورات سے روشناس کرنا۔ بالفاظ دیگر یہاں سر سید کا اسلوب ان کے افادی مقصد اور تبلیغی جذبے کے تابع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلوب بیان براہ راست، سادہ اور بعض مقامات پر ڈرامائی اور مکالماتی شان کا حامل ہے۔ اس ضمن میں انسٹیٹیوٹ گزٹ کے بعض مضامین سے مثالیں پیش ہیں، اور ڈرامائی عنصر بعض مضامین کے عنوانات ہی سے ہویدہ ہے، مثلاً اے ہندوستانیوں ہوش میں آؤ اور ہماری بات سنو، جواب انگلش میں ایک آرٹیکل کا جس نے ہندوستانیوں کو بے عزت ٹھہرایا ہے۔ اگلا عنوان ہے ہندوؤں کو بھی انگلستان کے سفر کی جانب توجہ چلی۔ اگلا عنوان ہے ایک دلچسپ نظیر واسطے اہل ہند۔ اگلا عنوان ہے خواب ہندوستان کی تعلیم پر۔ اگلا عنوان ہے قوم یورپ کو فن تصنیف کے بارے میں کیا اہتمام ہے۔ نیکسٹ ہندوستانیوں کے لیے عبرت۔ نیکسٹ ہم کو کیا سیکھنا چاہیے۔ نیکسٹ عجیب سوال و جواب۔ نیکسٹ علمی پوشاک، علمی جلوس، اور تمام مسلمانوں بلکہ اسلام کی مبارکباد۔ یہ تمام عنوانات ایسے ہیں جن پہ قارئین کی نظر مرتکز ہو جاتی ہے۔ سر سید کے اسلوب کا کمال یہ ہے کہ مجرد اخلاقی تصورات کو بھی بڑے دل نشین انداز میں حکمت کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں۔ مثلاً ان کی مضمون سچائی کے ابتدائی فقرے یہ ہیں: لوگ سچ کو مذاق میں ٹالتے ہیں، اچھا کہتے ہیں پر بولتے نہیں، اچھا جانتے ہیں پر کہتے نہیں، سچ کو پوچھتے ہیں پر سنتے نہیں۔ مذکورہ والا اقتباس میں بالکل آسان الفاظ میں انہوں نے گہری صداقت کو گویا ثابت کر دیا ہے۔ جا بجا تشبیہ و استعارے بھی مستعمل ہوئے ہیں۔ مثال طور پہ وہ رقم تراز ہے: سچ دن جیسا روشن ہے، سچ ایک آبدار موتی کی مانند ہے، پر ہیرا اور شب چراغ نہیں جو صرف رات ہی کی روشنی میں جگمگاتا ہے۔ جھوٹ پیج در پیج سانپ جیسی لکیریں ہیں جو نہایت ذلت سے پیٹ کے بل رینگتا ہے پر پاؤں کے بل نہیں چلتا۔ سر سید کا مضمون ہندوؤں کو بھی انگلستان کا سفر کرنا چاہیے ان کی پوری ہندوستانی قوم کی فلاح سے فرد تعلق کا آئینہ دار ہے، اور دلائل کی بنیاد پہ انہوں نے ہندوؤں کے اس غلط تصور کی تقریر کی ہے کہ انگلستان کی جانے سے ہمارے مذہب میں نقصان آئے گا اور ہماری مذہبی قاعدے وہاں پوری نہیں ہو سکیں گی۔ انتہائی اخلاص اور تدبر کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے اس اہم حقیقت کا اس بات کیا ہے کہ ان کے انگلستان سفر میں جو قیدیں ہندوؤں کے اصل مذہب سے ثابت ہوتی ہیں ان میں سے ایک بھی مختلف ہو سکتی، اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ بلا شبہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایسے خیالات کی پابندی سے بعد آنے میں نہایت عمدہ نتیجے حاصل ہوں۔ مضمون کی ابتدا اس عمومی صداقت کی صراحت سے ہوتی ہے
جب تک انسان سستی اور کاہلی کی عادت نہیں چھوڑتا اور خام خیالیوں سے نجات نہیں پاتا، کسی طرح اس کو ذلت اور پستی سے نکلنا نصیب نہیں ہوتا۔ اس عموم سے وہ پھر اس خصوصی مسئلے کی جانب متوجہ ہوتے ہیں کہ مذہبی بنیاد پر بحری سفر سے اجتناب ہندوؤں کی ترقی میں مانع ہے۔ عموم سے خصوص کی جانب یہ استدلالی انداز منطقی بھی ہے اور کارگر بھی، اور بحیثیت مصنف و مفکر سلفیت کی کامیابی کا راز بھی اس میں مضمر ہے۔ ان کا ایک اور مضمون ایک دلچسپ نظیر واسطے اہل ہند کے فروغ تعلیم کے مقصد کے لیے وقف ہے۔ اپنے قارئین میں تعلیم اور تربیت کی اہمیت سے لا علمی کو رفع کرنے کے لیے اور ان کے تحفظات ذہنی دور کرنے کے لیے سر سید نے بڑی چابک دستی سے یہاں مکالمے کا رنگ اختیار کیا ہے، جو کہ انگلستان کے ایک لا علم ماں باپ اور ایک علم دوست شخص کے درمیان ہے۔ چند جملوں کے تبادلے کے بعد ہی ان ماں باپ کی قلب ماہیت ہو جاتی ہے اور وہ تعلیم کی قدر و قیمت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ سر سید نے نفسیاتی اور ڈرامائی نقطے کو کارگر طور پر استعمال کیا، جو کہ کامیاب نثر کی قابل رشک مثال ہے۔ سر سید کی علمی اور ادبی نثر پہ اہل قلم کے نقد و نظر کا ایک مختصر تذکرہ بھی مفید ہوگا۔ حال ہی کی رائے میں سر سید کی نثر کی 3 امتیازی خصوصیات ہیں: سادگی، بے ساختگی اور مدعا نویسی۔ بابا اردو ڈاکٹر عبدالحق کی نظر میں سر سید کی نثر کا امتیاز سادگی، پرکاری، سنائی ہے۔ سادہ زبان، لکھنا آسان نہیں، ایسی تحریر بے مزہ اور سپاٹ ہوگی۔ سلاست کے ساتھ لطف بیان اور اثر بھی ہونا چاہیے، یہ صرف ادیب کا کام ہے۔ سر سید کی تحریر اس لیے مقبول ہوئی کہ وہ سادہ، پر اثر اور پرخلوص تھی۔ معمولی پڑھے لکھے کی بھی سمجھ میں آتی تھی، اس کے دل میں اتر جاتی تھی۔ شبلی نعمانی نے سر سید کی ادبی خدمات کو اس طرح خراج عقیدت پیش کیا ہے: سر سید کے جس قدر کارنامے ہیں ان میں اگرچہ ریفارمیشن اور اصلاح کی حیثیت ہر جگہ نظر آتی ہے، لیکن چیز خصوصیت کے ساتھ ان کی اصلاح کی بدولت ذرے سے آفتاب بن گئی۔ ان میں ایک اردو لٹریچر بھی ہے۔ سر سیدی کی بدولت اردو اس قابل ہوئی کہ عشق و عاشقی کے دائرے سے نکل کر ملکی، سیاسی، اخلاقی، تاریخی ہر قسم کے مضامین اس زور و اثر، وسعت اور جامعیت، سادگی اور صفائی سے ادا کر سکتی ہے کہ خود اس کی استاد یعنی فارسی زبان کو آج تک یہ نصیب نہیں۔ سر سید کی انشا پردازی کا بڑا کمال اس موقع پہ معلوم ہوتا ہے جب وہ کسی علمی مسئلے پر بحث کرتے ہیں۔ اردو زبان چونکہ کبھی علمی زبان کی حیثیت سے کام میں نہیں آئی، اس میں علمی اصطلاحات، علمی الفاظ اور علمی تلمیحات بہت کم ہیں۔ اس لیے اگر کسی مسئلے کو اردو میں لکھنا چاہو تو الفاظ مساعدت نہیں کرتے، لیکن سر سید نے مشکل سے مشکل مسائل کو اس وضاحت، صفائی اور دلاویزی سے ادا کیا ہے کہ پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ وہ کوئی دلچسپ قصہ پڑھ رہا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے سر سید کی علمی اور ادبی نثر کے ان محاسن کا تذکرہ کیا ہے۔ سر سید نے اردو ادب کو جو ذہن دیا، اس کے عناصر ترکیبی کی اگر فہرست تیار کی جائے، اس کے بڑے بڑے عنوان ہوں گے: مادیت، عقلیت، اجتماعیت اور حقائق نگاری۔ سر سید کے ادب میں حقیقت زیادہ ہے اور افسانیت جو اعلیٰ ادب خصوصاً رومانی ادب میں موجود ہوتی ہے کم ہے۔ انہوں نے ادب میں ایک نیا پن، ایک ہماگیری، ایک مقصد، ایک سنجیدگی، ایک خاص قسم کی معقولیت پیدا کی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ادب بیکاروں کو مشغلہ نہیں ہے بلکہ عین زندگی ہے۔ یہ صرف لفظوں کی بازیگری نہیں، دل اور دلی خیالات کی تصوری۔ ادب کی ساخت اور تخلیق میں دل کی اہمیت پہ یہ اصرار ادب کی تفتیش کی پہلی بلند آواز تھی جو اردو ادب میں اٹھائی گئی۔ خاتمہ گفتگو کے طور پر یہ عین مناسب ہوگا کہ علمی اور ادبی نثر کے بارے میں خود سر سید کی رائے پیش نظر رہے۔ جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم نے اردو زبان کے علم و ادب کی ترقی میں اپنے ان ناچیز پرچوں کے ذریعے کوشش کی مضمون کی ادا کا ایک سیدھا اور صاف طریقہ اختیار کیا۔ رنگین عبارت سے جو تشبیہات اور استعارات خیالی سے بھری ہوتی ہے، جس کی شوقت صرف لفظوں ہی لفظوں میں رہتی ہے
اور دل پہ اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا، پرہیز کیا۔ اس میں کوشش کی کہ جو کچھ لطف ہو مضمون کے ادا میں ہو، جو اپنے دل میں ہو وہی دوسروں کے دل میں پڑے تاکہ دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے۔ بہت بہت شکریہ۔